اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج شب قدر، لیلۃ القدر کے مکمل ترین اعمال، مکمل اور مختصر ترین اعمال اور کس طرح سے انہیں سر انجام دینا ہے اس کا طریقہ لے کر آئے ہیں۔ مومنین 3 راتوں میں شب 19، شب 21 اور شب 23 رمضان، ان اعمال شب قدر کو لازماً کیجیے کہ اللہ جانے آئندہ آنے والا سال کس کے نصیب میں ہو اور کس کے نصیب و مقدر میں نہ ہو۔ شب قدر میں یہ اعمال کیجیے اور اپنی حاجتوں کو خداوند متعال کی بارگاہ میں طلب کیجیے۔ شب قدر آپ مقدر ساز عمل ہے، آپ کی بخت و تقدیر اس رات میں لکھی جاتی ہے۔ مومنین قطعاً بشب قدر کے اعمال سے، شب قدر کی اس نماز سے کسی بھی صورت غافل نہ رہے۔ بس مومنین و مومنات نے کرنا یہ کہ شب 19، شب 21 اور شب 23 رمضان کریم آپ نے یہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جس کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس نماز کو پڑھنے سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے ان تینوں شبوں میں، غروب آفتاب سے پہلے یعنی 18 رمضان کو آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے افطار کرنے سے پہلے آپ نے غسل کر لینا ہے۔ سنت موقدہ ہے ان شبوں کا غسل کرنا، اور اسی غسل کے ساتھ آپ نے نماز مغربین پڑھنے کے بعد 19ویں، 21ویں اور 23ویں رمضان کے ان شب قدر کے اعمال کو کرنا ہے۔ اچھا، اب شب قدر کے اعمال میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، سب سے پہلی چیز جو نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، اور اس کے بعد آپ نے دونوں رکعت نماز میں ہر رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی۔ دونوں رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی، اور نماز کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اپنی جگہ سے آپ اٹھیں گے نہیں کہ خداوند متعال آپ کو اور آپ کے والدین کو بخش دے گا۔ اچھا، اب اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کو کھول کر اپنے منہ کے سامنے ہاتھوں پر لے کے رکھ لینا، مطلب آپ نے قرآن کو اپنے ہاتھوں پر اٹھانا اور اسے اپنے بالکل چہرے کے آگے لے آنا ہے، اور پھر آپ نے ذکر کو پڑھنا جو آپ کے اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ وہ ذکر ہے اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجع ان تجعلنی من اتقائک من النار، اور اس کے بعد خداوند متعال سے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے۔ پھر آپ نے کلام مجید کو اپنے سر پر رکھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اور وہ دعا ہے اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فی وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک، اور اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے بک یا اللہ۔ پھر آپ نے یہ جو 4 معصومین کے نام ہیں آپ کو اسکرین پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، ان تمام ناموں کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائمز پڑھنے کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے۔ آئندہ آنے والے سال تک سلامتی کے ساتھ رہنے کی، ہر قسم کی مصیبتوں اور بلاؤں سے بچنے کی، رزق و روزی میں فراوانی کی، حاجات کی قبولیت کی، بہترین بخت و مقدر کی، اور سب سے افضل ترین جو شب قدر کی دعا ہے وہ قبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کی دعا ہے۔ اس دعا کو مومنین نے شب قدر کے اعمال میں لازماً مانگنا ہے کہ اگر نصیب میں بھی نہیں ہے تو خداوند متعال شب قدر سے افضل ترین بی بی کے حق کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کو قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت نصیب فرمائے، اور زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ نے یہ 2 دعائیں ضرور کرنی ہے شب قدر کے ان ایام میں، ان اعمال میں، اور ہمیں اور ہمارے خانے وادے کو بھی اپنی خصوصی دعا میں نام لے کر یاد رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔